بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ اللہ تعالیٰ بناوٹ کے لحاظ سے کیا ہے، یہ بات ہم سمجھنے اور بتانے سے بالکل قاصر ہے۔ انسان وہی کچھ سوچ اور سمجھ سکتا ہے جو اس کی عقل میں سما سکے، اور کیونکہ انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے ہچ ہے، اس لیے انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان اشکال میں پیش کیا ہے جو انسانی عقل میں نہ آ سکے۔ اس نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ عمران اور اسی طرح کی بہت سی دوسری آیاتوں میں انسانی ہاتھوں کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کا تصور دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو ان اشکال میں پیش کیا ہے جو انسانی عقل میں سما سکے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان تمام اشکال سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی باتوں کی مثالیں بیان فرمائی ہے۔ تو اس طرح اوپر بیان کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی اونچائی یا آسمانوں پر موجودگی کے بظاہر تضاد کو اگر ایسے مثال سے واضح کیا جائے جو انسان کی عقل میں آ سکے تو غلط نہیں ہوگا۔ جو لوگ سائنس میں فیلڈ تھیوری کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ دو مقامات پر بلا ترتیب فیلڈ کم اور زیادہ ہو تو اس فیلڈ میں موجود اس سے متاثر ہونے والی قابل حرکت چیز ان دو مقامات پر فیلڈ کی کمی بیشی کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتی ہے، اگرچہ فیلڈ دونوں مقامات پر موجود ہے، لیکن اس حرکت کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ قابل حرکت چیز ایک مقام پر فیلڈ موجودگی کے باوجود اپنا مقصد نہیں پاتے، اور وہ دوسرے مقام کو اپنا مقصد سمجھ کر اس کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ اسے عام مثال کے بعد اس کی ایک خاص مثال بیان کی جاتی ہے۔ اگر دو مقامات پر مثبت فیلڈ اسی طرح ہو کہ ایک مقام پر فیلڈ کی شدت دوسرے مقام کی شدت سے زیادہ ہو، اور اس فیلڈ میں ایک الیکٹران جس پر منفی چارج ہوتا ہے داخل کر دیا جائے تو الیکٹران اس طرح حرکت شروع کر دے گا جس طرح مثبت چارج زیادہ ہوگا۔ اگرچہ دونوں مقامات پر مثبت چارج موجود ہے، لیکن فیلڈ کی کمی اور زیادتی کے الیکٹران کی حرکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اگر اس سے پہلے آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اس طرح اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اوپر بیان کی ہوئی قرآن آیاتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام اور تدابیر آسمانوں سے زمین کی طرف اور انسان کے پاک کلمات اور اعمال صالحہ زمین سے آسمانوں کی طرف سفر کرتی ہے۔ ان آیاتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو شاید یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی قربت اور اپنے نیک اعمال کی مقبولیت چاہتا ہے تو آسمانوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ آسمانوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاریں، تو اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کریں گے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہاتھ اور پاؤں بن جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں، اور وہ لا شریک ذات ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔